جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، معزز سامعین و سامعات، دنیا میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان سب کو خیر خواہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس کا وصف خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا، الدین النصیحہ، دین اسلام نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ یہ خیر خواہی جب تلک بندوں کے اندر موجود ہے، دوسرے کے لیے بھلائی، اپنے لیے بھی خیر اور اس کی طلب موجود ہے، یہ امت انشاءاللہ خیر پہ رہے گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک سوال کیا گیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سوال کو نقل کیا ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اکرم الناس، دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا، اکرام والا، کرم والا، خیر والا، بھلائی والا، شرافت والا، شریف النفس، یعنی سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے؟ من اکرم الناس۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا، کوئی بھی شخص مجھ میں سے اور آپ میں سے اس جواب کے تناظر میں اس آئینے کے سامنے خود کو پیش کر سکتا ہے۔ دوسروں پہ تبصرہ بڑا آسان ہوتا ہے، انگلی اٹھانا اور ان پہ اپنے جملے کسنا، ان کے بارے میں رائے قائم کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، مگر خود کو کسی قاعدے، قانون اور ضابطے کے تحت لا کے اپنے وجود کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت اور اپنے رویے اور کردار کو، اس کے بارے میں فیصلہ لینا،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ سوال کیا ہوا ہے؟ من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ کرم، بھلائی، خیر، اچھائی، عمدگی کس میں ہے؟ سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں قال اتقاہم، ان میں سب سے شریف النفس وہ بندہ ہے جس کا ڈیفنس مضبوط ہے، اتقاہم، جو پرہیزگار ہے، اتقاہم، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اتقاہم، جو اللہ کے احکام کو فالو کرتا ہے، مانتا ہے اور دل و جان سے تسلیم کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے بڑے کا فیصلہ ہے، اور جن چیزوں سے اسے روک دیا گیا ہے وہ ان سے رکتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ بھلائی اگر کسی انسان میں ہو سکتی ہے تو یہ بندہ ہے۔ آپ نے اصول بتایا، ضابطہ، حضرات اس اصول اور ضابطے کے تحت میں اپنے پورے دن کو، رات کے ہر پل کو، میں اپنی روشنی، اپنے اندھیرے کو، میں اپنی جلوت اور اپنی خلوت کو، میں اپنے ماضی کو اور اپنے حال کو، اور مستقبل میں اپنی نیت اور اپنے فیصلے اور ارادے کو سامنے رکھ کے اس لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر میں سے گزار سکتا ہوں۔ آپ بھی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ویسے تو ہر بندہ اپنی نظروں میں بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب فیصلہ اپنے بارے میں لینا ہو اور انسان اس کے پاس اصول اور ضوابط بھی ہوں، تو میرے خیال میں ضمیر اگر زندہ ہو تو ڈنڈی نہیں ماری جاتی۔ اتقاہم، جو اللہ کے احکام کو ڈرتے ہوئے سب سے زیادہ لینے والا ہو اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے والا ہو، یہ اللہ کے نزدیک، اس کا جواب خود اللہ نے بھی دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سب سے زیادہ عزت والا، آبرو والا، شرف والا، صلاحیت اور لیاقت والا، کرم، خیر اور بھلائی والا، عمدگی اور اچھائی والا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر خواہ کے طور پہ رب کے نزدیک وہی بندہ ہے جو متقی ہے۔ لیکن شاید ہم نے متقی کا ایک ظاہری معنی جو ہے وہ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس آدمی کی وضع دینی ہو، جس آدمی کا لباس، اس کا ترہ، اس کا پہناوا، اس کی پوشاک مسلمانوں جیسی ہو، اسلاف جیسی ہو، اتقیاء جیسی ہو، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پہ رومال یا ٹوپی ہو، اور اس کے لب ہل رہے ہو، میں اس پہ ظاہر کا حکم یہی لگاؤں گا کہ اللہ والا ہے، اس کے دل کے معاملے اللہ جانتا ہے۔ دوسرے کو میں کیوں کہوں؟ میں خود دیکھوں کہ میں کیا ہوں۔ میری اس تسبیح کے پھرنے کا مقصد، اگر یہ پھر رہی ہے اور میرا دل نہیں پھرا، میں نے اپنی پگڑی کا شملہ اونچا کر لیا ہے مگر میں اپنے رب کی توحید کو اونچا نہیں کر سکا، اگر میں نے اپنی ظاہری وضاقتہ نیک لوگوں جیسی بنا کے ان میں اپنا شمار کر لیا ہے، تو میرے معاملات ان جیسے کیوں نہیں ہوئے؟ حضرات، میں اپنی اصلاح خود بہتر کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا اور یہ جواب آیا تو بڑی مزے کی بات ہے کہ یہاں سوال ٹرن لے گیا۔ جس نے پوچھا تھا وہ کہنے لگا، قالوا لیس عن ھذا نسألک، محبوب ہم آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھ رہے، آپ نے تو قاعدہ، ضابطہ، اصول بتا دیا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی جتنی مخلوق بنائی ہے، جتنے انسان بنائے ہیں، ان سب میں سے بڑھ کے اگر کوئی شریف انسان گزرا ہے تو ہم اس کا جاننا چاہتے ہیں، سب سے بڑھ کے اسے موقع ملے ہوں مگر اس نے گناہ کا رخ نہ کیا ہو، قدم قدم پہ اپنے رب کے احکام کو سامنے رکھا ہو، کون ہے؟ پتہ ہے کیا جواب آیا؟ آپ نے کہا فیوسف نبی اللہ، فیوسف نبی اللہ۔ یہ اگر اعزاز ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس ہے،
حضرات آپ کو پتہ ہونا چاہیے، زندگی رہی ہم انشاءاللہ سورہ یوسف 111 آیات پہ مبنی یہ واقعہ قرآن مجید کا سب سے طویل واقعہ ہے، جسے قرآن مجید نے احسن القصص، کتاب اللہ میں جتنے بھی واقعات ہیں ان سب میں سے خوبصورت، حسین ترین، زیادہ اسباق اور نصیحتوں پہ مبنی، جس میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا گیا، لوگوں نے اسے صرف ایک قصہ سمجھا کہ اس میں پیار محبت اور یوسف زلیخا کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے اسباق رکھے ہیں، آپ اس سورت کو 100 دفعہ پڑھیں، آپ کو ہر دفعہ نئے سے نیا سبق اور نئی سے نئی نصیحت، خیر اور بھلائی نظر آئے گی۔ دیکھیے نا کہ صرف ایک پہلو لے لیں شرافت کا، بھائیوں نے کون سی دشمنی ہے جو نہیں کی، کون سی دشمنی ہے جو نہیں کی، لیکن اس اللہ کے بندے نے، ہمارے ماں باپ اس ہستی پہ قربان ہوں جس کی تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مخالفوں نے کیا کہا تھا جب مکہ فتح ہوا ہے؟ انت شریف ابن شریف، کہ محبوب آپ کو 4 پشتوں تک دیکھا جائے تو آپ میں شرافتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسے ہے، اللہ تعالیٰ نے شرافتیں ہی شرافتیں نبوت، لیکن کیا مقام ہے جن بھائیوں نے مارنے کا سوچا تھا، جب وہ ایام غربت میں اپنے بھائی کے پاس، اور وہ تخت پہ بیٹھا ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، چاہتا تو ان کو تختہ دار پہ چڑھا سکتا تھا، مگر شرافت کی حقیقت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں خیر خواہی۔ پھر بھی بھائیوں کا بھلا سوچا ہے، باپ کا بھلا سوچا ہے، قوم کی بھلائی سوچی ہے، اور ان کی خیر خواہی کی طرف رجحان گیا ہے۔ حضرات کبھی سورہ یوسف پڑھا کریں، اور صحیح البخاری کی یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3491، اسے ذرا دیکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کے کبھی سوچا کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرے دشمن، میرے مخالف، میرا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے، میں کتنا بے ضرر ہوں اور کتنا نقصان دہ ہوں۔ ہر وقت ذہن میں یہی تدبیر چلتی رہے، کس کا کب کیا نقصان کرنا ہے، کسے کہاں سے پکڑنا ہے، کسے کس جگہ پہ آ کر کے ڈنگ مارنا ہے، کسے کہاں پٹکنا ہے، کسے کیسے گرانا ہے، پہلے سیڑھی پہ چڑھانا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچنی ہے۔ ہماری رشتہ داریوں میں یہ چل رہا ہے، ہماری رفاقتوں میں چل رہا ہے، ہمارے دوستانوں اور یارانوں میں اصول یہ ہے۔ حضرات ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے دفاتر میں، ہمارے مراکز میں، ہماری عبادت گاہوں میں، کسی جگہ پہ چلے جائیں، ہر بندہ تیار بیٹھا ہے کہ دوسرے کی ٹانگ کھینچے، موقع ملے صحیح، لیکن یہ دین ایسا نہیں۔ الدین النصیحہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین، اور دین یہ زہری وضاقتہ کا نام نہیں ہے، کما تدین تدان، یہ رویے کا نام ہے، یہ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کا نام ہے، یہ کسی کے ساتھ آپ کے بیہیو اور کردار کا نام ہے۔ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، پیشکش کیسی ہے، آپ کچھ دے رہے ہیں تو کیسے، لے رہے ہیں تو کیسے۔ حضرات یہ لینے اور دینے کا معاملہ مجھے یاد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام جریر بن عبداللہ البجلی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ میری بیعت لے لیں، میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، اور اس صحابی کی ایک خوبی ہے، بے شمار خوبیوں کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنی اس بیعت کو نہیں بھلایا۔ جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور ابھی جنازے کے لیے امیر حاضر نہیں ہوئے تھے، منبر پہ چڑھے، قوم سے خطاب کیا اور انہیں کہا کہ لوگوں یاد رکھو، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیعت کی
آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو ہر مسلمان کا بھلا سوچے، ہر مسلمان کا بھلا سوچے۔ پھر انہیں بھلے کی چند باتیں بتائیں، اور جب بھی کسی سے یہ لین دین کرتے نا، میں بات دین کی کر رہا ہوں، دین لینے اور دینے کا نام ہے، لین دین کا نام ہے، یہی دین ہے۔ کما تدین و تدان، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن لین دین کرے گا آپ سے، آپ کے رویے، اخلاقیات، آپ کا ایمان، آپ کے معاملات، آپ کے آداب، بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، خالق کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کر کے آئے ہیں، رب ڈیل کرے گا۔ اللہ جزا دے گا یا سزا دے گا، نتیجے نکلیں گے۔ آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو لے کیسے رہے ہیں، اپنے حقوق کیسے لے رہے ہیں، فرائض ہیں تو نبھا کیسے رہے ہیں۔ اور یہاں ایک نکتے کی بات تقریباً تمام مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے، فقہا نے یہ جملہ کسی نہ کسی شکل میں لکھا ہے کہ اسلام کے اندر جتنی بات کی گئی ہے وہ زیادہ تر حقوق کی ادائیگی کی فرائض کی ادائیگی کی گئی ہے۔ تمہارے ذمہ یہ بھی فرض ہے، تمہارے ذمہ یہ بھی فرض ہے۔ حقوق کے اوپر بات بڑے مخصوص پیرائے میں کی گئی ہے۔ کیوں؟ جب بندہ فرض نبھا رہا ہوتا ہے تو وہ کسی کے حق ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنی ڈیوٹی سمجھ کے، ذمہ داری سمجھ کے، اپنا فرض سمجھ کے میں اپنے فرائض کو نبھا رہا ہوں، چلا رہا ہوں، یقیناً وہ کسی کا حق ادا ہو رہا ہے۔ یہ دوسری دنیا اور دوسرے مذاہب ہیں کہ جو حقوق کو چھیننے کی بات کرتے ہیں۔ جب حق لینے کی فکر ہو اور فرض بندہ نبھا ہی نہیں رہا تو حقوق ادا نہیں ہوتے، پھر جنگیں ہوتی ہیں، پھر باس اور اس کے ماتحت لوگ لڑتے ہیں۔ حقوق لینے کا تو اولاد کو پتہ ہوتا ہے، ماں باپ کی جو ذمہ داریاں اولاد کے ہیں وہ نبھانے کا پتہ نہیں ہوتا۔ والدین کو بھی اپنے حقوق پہ، اسی لیے آپ اکثر دیکھیں ہمارے جو جمعے ہیں کیا ہوتے ہیں، حقوق والدین، والدین سن کے جاتے ہیں مگر وہاں فرائض نہیں بتایا جاتا۔ حقوق اولاد، اولاد حقوق سن کے جاتی ہے، ماں باپ کو کہنے لگتی ہے آپ یہ نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے۔ حقوق اساتذہ، اساتذہ سن کے دل و دماغ قد کاٹ اونچا کر لیتے ہیں، طلبہ چھوٹے اور بونے نظر آنے لگتے ہیں۔ حقوق تلامذہ، شاگردوں کے حقوق سن کے وہ اپنی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ چاروں طرف یہ ہے، لیکن فرائض یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیے۔ جناب جریر ابن عبداللہ البجلی جب کسی سے لین دین کرتے اسے ایک جملہ بولتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے بندے، ہم نے جو آپ سے چیز لی ہے نا وہ بہت اچھی ہے، اس کے بدلے میں جو آپ کو دی ہے، جملہ سنیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاجر ہے جسے پیغمبر نے بیعت کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ تو نے ہر آدمی کے لیے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی بھلائی سوچنی ہے، خیر خواہی سوچنی ہے۔ اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اتنا پیارا جملہ بولتے کہ یار جو چیز ہم نے آپ کو دی ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے، جو آپ نے ہمیں دی ہے وہ بہت پیاری ہے، جو آپ نے ہمیں دی ہے وہ بہت پیاری ہے، اگلا راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیے ہم کھانا کھاتے ہیں ہوٹلز پہ، بس اوقات کمی بیشی آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، اگلے آدمی نے پوری محنت کی ہوتی ہے نام کمانے کے لیے، اپنے ذمہ داران بھی لگائے ہوتے ہیں، کوئی اونچ نیچ ہوئی نہیں، کھانا کھا کے اللہ کی اتنی نعمتیں ڈکار دیتے ہوئے اور ٹوتھ پک دانت میں پھیرتے ہوئے جاتے ہوئے وہ پوچھتے ہیں جی کیسے، تو ہم 100 سنا کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں، اگر آپ یہ کہتے ہیں الحمدللہ میں پہلے بھی آیا تھا یا آج جو کھانا کھایا ہے مزہ آیا ہے، امید ہے اس سے بہتر ہوگا، تو بہتری کی امید ہوتی ہے، خیر خواہی اور بھلائی۔ اگر کسی کا لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس کا فائدہ سوچنا، دوسروں کو اپنے پر ترجیح دینا، یہ اسلام کا ایسا مزاج ہے جو کسی اور دین میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مگر ہم اس مزاج سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں، ناواقف ہو رہے ہیں۔ میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی ملاقات اللہ رب العزت کے پہلے نبی سے کرواؤں، اور جب میں لفظ نبی بول رہا ہوں یا لفظ رسول بول رہا ہوں تو میری مراد سیدنا آدم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ نوح علیہ السلام ہے۔
ہم کئی بار وضاحت کر چکے ہیں کہ شریعت کی باقاعدہ وحی اللہ نے نوح علیہ السلام پہ اتاری ہے. یہ اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہے. سورۃ الاعراف ہے. اللہ نے جب ان کو بھیجا نا اپنی قوم کی طرف، اللہ وہ سارا منظر کھینچتے ہیں، بیان کرتے ہیں. فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. آیت نمبر 59 ہے. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. نوح علیہ السلام کی پہلی دعوت، لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ. اعبدوا اللہ، اللہ کے، ہم اس کا معنی کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرو. عبادت کرنے میں اور بندہ بننے میں بڑا فرق ہے. عبادت عادتاً ہو جاتی ہے، روٹین ہوتی ہے، اور روٹین بڑی خطرناک ہوتی ہے اگر وہ اس کے پیچھے نیت صاف نہ ہو تو. میں نے ایسی عادت کی بڑی بڑی تعریفیں سنی ہیں، عبارتیں پڑھی ہیں، موسوعہ فقہیہ بھرا پڑا ہے، انسانی رویے پڑھے ہیں، لیکن قربان جاؤں جس نے پنجابی میں ترجمانی کی ہے، کمال اٹھان اور ایسا عنوان دیا ہے، جواب ملتا ہے. عبادت میں اور بندہ بننے میں فرق. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. حج وہ صفا مروہ کی سائی بھی کر کے آ گیا، یہ لبیک اللہم لبیک بھی کہتا آیا، شیطان کو کنکریاں بھی مار آیا، یہ قربانی بھی کرایا، یہ بال بھی منڈوا آیا، یہ احرام باندھ کے بھی. جب واپس لوٹا تو کہنے والے نے کہا ما حج الا بعیرو، یہ بیچارہ جو سوار ہے نا خالی مڑایا، اس کی سواری حج کر رہی ہے. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. دلاں دا پھٹ تے سیندے نہیں، پھٹ پہ پھٹ دیے جا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، دوسروں کے دل جلا رہے ہیں، ظلم اور تشدد کی انتہا کر رہے ہیں، کبھی گفتار سے، کبھی تکرار سے، کبھی اپنے لب و لہجے سے، کبھی کیسے دل جلا کے رکھتے ہیں. لیکن ہم ہیں عبادت گزار، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے. جا کر کے کبھی دکانوں پہ چیک کریں اپنے شہر کی، آپ کو اتنی مہنگی ٹوپیاں نظر آئیں گی. ایک ٹوپی کی قیمت بسا اوقات ایک آدمی کی سال کی تنخواہ سے زیادہ ہوتی ہے. دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. پھر یہ عبادت تو ہے، مگر یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم رب کے بندے بن کے دکھاؤ. میں جس جملے پہ آ رہا ہوں نوح علیہ السلام کے، یہ پہلا جملہ ہے. عبادت، بندگی، زندگی برائے بندگی رب کے نام، یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے نصیحت جس کا ذکر آگے آئے گا. یا قوم اعبدوا اللہ، ایک رب کے بندے بن جاؤ، تمہیں در در کی بندگی سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، اٹھا لے گا. یا قوم اعبدوا اللہ، بندے بن جاؤ. مگر ادھر بابا جی نے جو کہا ہے بڑا کمال کہا ہے، نفس تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو. کتنی قربانیاں کرتے ہیں آپ اور میں، مگر نفس کی قربانی نہیں دے سکے. فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو. آپ اور میں تقریباً نوافل بڑے ادا کرتے ہیں، سچی بات ہے. نفل صرف یہ نہیں کہ نماز کے بعد جو نوافل ہیں فرائض کے بعد، اور بھی بڑے نوافل ہیں. دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن پہلے ماں باپ کی خدمت فرائض میں. نوافل ہمارے دوست ماشاءاللہ ہم 100 200 سنبھال لیتے ہیں، ایک اکیلا باپ نہیں سنبھالا جاتا. کیا خیال ہے؟ فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، ویلفیئر کی سوسائٹیاں چلا رکھی ہیں، کتنے انکلز ہیں، کتنی آنٹیاں ہیں، دنیا بھر کی بھلائی سینے میں ہے، لیکن اپنے شوہر کے متعلقہ فرائض کا پتہ نہیں ہے، بیوی کے فرائض کا علم نہیں ہے، نہیں پتا کہ کس کو میں نے کیا پے کرنا ہے، بس چھیننے کا پتہ ہے، دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا پتہ ہے. الدین النصیحہ، صحیح مسلم کی حدیث، کہا اسلام تو ہے ہی خیر خواہی کا نام. صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کسے کرنی ہے، خیر خواہی کس کی کرنی ہے، کس کی خیر خواہی کریں؟ کہا للہ. تڑپ جائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بندہ دنگ رہ جاتا ہے. بات نصیحت کی ہے، خیر خواہی کی ہے، اور سب سے پہلے اللہ کی نصیحت. او بھائی اللہ کی نصیحت کیا ہے؟ رب کے لیے نصیحت کیا ہے؟ رب کی خیر خواہی کیا ہے؟ کیا رب کو بھی خیر خواہی کی ضرورت ہے؟ للہ. جب میں نے تاریخ اٹھائی انبیاء کی، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ انبیاء اور اس کی جو ہے ملتی جلتی صورتیں، تو جواب یہ ملا نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جو نصیحت فرمائی اور خیر خواہی کی بات کی، ذات کو لے کے نہیں آئے، اپنی بات لے کے نہیں آئے، قومی ایشوز پہ بات نہیں کی، رب پہ بات کی ہے، اللہ کی توحید پہ بات کی ہے. فرمایا اعبد اللہ، اللہ کے بندے بنو. اچھا بندہ بندہ کب بنتا ہے؟ بندہ بندہ کب بنتا ہے؟ مسجد میں آ جائے، نمازیں پڑھ لے، وہ تو ساری قوم پڑھ رہی ہے. اللہ کا بندہ تب بنتا ہے ما لکم من الہ غیرہ، جب بندے کا الہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، معبود اکیلا ہو، مر جائے کٹ جائے مگر سر رب کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکائے. بندہ بننے کا پہلا اصول، پہلا ضابطہ، پہلا قاعدہ، پہلی دلیل، پہلی بیس، پہلی اساس، پہلی اینٹ اگر کوئی ہے، ما لکم من الہ غیرہ، ٹک مار کیجئے اس آیت کو. ساری زندگی ڈھونڈی ہے، اگر بندہ بننے کی دلیل میں کوئی اور اساس ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا. لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں وہ جی رب کے لیے تو سارے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، بندوں کے لیے. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں. جو اپنے پیدا کرنے والے کے نہیں ہیں وہ تیرے میرے بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. رب کی خیر خواہی، اللہ کی توحید. ما لکم من الہ غیرہ. پتہ ہے آگے کیا بولا ہے نوح علیہ السلام نے؟ نصیحت ہو رہی ہے، کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اللہ کو اچھا نہیں لگتا، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف بالعباد ہے، اسے اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنے بندوں کو آگ میں جلائے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، رب نے بنایا ہے، تمہارے اندر عبادتیں دیگر طریقے تو آ گئے، در در پہ جھکنے لگے، ایک رب کے در پہ آ کے توحید اپنا کے تم اللہ کے بندے نہیں بن رہے، حالانکہ یہ تمہارے ذمے تھا. میں تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں اور تم سے یہ پکڑی نہیں جا رہی. مجھے ڈر ہے کہ اس بڑے عذاب اور بڑے دن کے عذاب سے تم دو چار نہ ہو جاؤ. حضرات بچوں کے مستقبل کے بارے میں کون ڈرتا ہے؟ باپ. اسے کہتے ہیں شفیق، یہ ہوتا ہے خیر خواہ. اسے لالچ کوئی نہیں ہوتا، اسے بچوں کی فکر ہوتی ہے. یہ مرتے دم بھی تب تک نہیں مرتا، یہ بیمار ہو کے بھی نہیں مرتا، یہ دکھوں کے اندر جا کے بھی نہیں مرتا. اسے فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے، میری اولاد، ان کا مستقبل، یہ کمزور، یہ طاقتور، تو بیٹا ایسے کر لے، تو ایسے کر لے. انبیاء کی مثال باپ جیسی ہوتی ہے. انما انا لکم مثل الوالد، سنن النسائی کی حدیث. او میرے صحابہ، میں تمہیں ایسے خیر خواہی کی باتیں کرتا ہوں جیسے باپ کرتا ہے. اعلمکم، میں تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہوں. اپنے نفس سے پوچھئے گا کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو استنجا سکھایا ہوگا؟ سوچئے، پہلی دفعہ آپ نے اپنے بچے کو واش روم میں لے جا کے اسے کبھی لوٹا پکڑایا ہو، کبھی اس کو شاور کہ بیٹا یہ رائٹ ہینڈ آپ نے یوز کرنا ہے، دائیں ہاتھ پانی کے لیے، لیکن دھونے کے لیے نہیں، صفائی کے لیے نہیں، پاکیزگی کے لیے آپ نے بایاں ہاتھ. اگر پانی نہ ملے، کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں پانی میسر نہیں، تو نے پتھر یا ڈھیلا کیسے استعمال کرنا ہے، کتنے کرنے ہیں، گوبر یا ہڈی یا کون سی چیز. میرے خیال میں اکثر نے یہ نہیں سکھایا ہوگا. شرم آتی ہے نا. قربان نہ جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فارس سے چل کے آئے جناب سلمان. دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے. ایک دن چھیڑا، جگت ماری کسی نے، منافق نے اور مشرک نے، کہنے لگا انا نبیکم یعلمکم حتی الخراء، سنن النسائی. اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، سیکھا کیا ہے؟ تمہارا نبی تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تم نے بیت الخلاء کیسے جانا ہے، ہاتھ کیسے دھونے ہیں، استنجا کیسے کرنا ہے، صفائی اور ستھرائی کیسے کرنی ہے، کہ یہی رہ گیا تھا؟ کہنے لگے اجل،
یار کیوں نہیں یہ چیزیں ماں باپ نہ سکھا سکے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی؟ حضرات خیر خواہی، دین اور بھلائی وہ چیزیں سکھا دی کہ جو آپ کے ظاہر کو بھی صاف کرے، باطن کو بھی صاف کرے۔ یہاں کہتے ہیں، جواب سنیے قوم کا، قال الملأ من قومہ۔ ہر دور میں جب کوئی خیر خواہ بن کے بھلائی لے کے آیا ہے نا، جو جینون بھلائی کرنے والے ہیں ان کو قوم نے جواب پتہ کیا دیا ہے؟ انا لنراک فی ضلال مبین، تم تو واضح گمراہ ہو، آپ واضح گمراہ ہیں۔ میں ادیان کا اسٹوڈنٹ ہوں، تقابلی مطالعہ بڑی گہرائی کے ساتھ اللہ نے کرنے کا زندگی میں موقع دیا ہے، چلتا رہتا ہے۔ میں جب قرآن مجید کو سامنے رکھ کے کچھ دیکھتا ہوں نا کہ کون سے اوصاف کس پہ لاگو کیے جاتے ہیں، مسلک کتاب و سنت والوں کے اوپر لوگوں نے لفظ گمراہ بولا ہے، ہر قوم نے اپنے پیغمبر کو گمراہ بولا ہے۔ انا لنراک فی ضلال مبین، یہ کہا کس نے ہے؟ الملأ، جن کے نام پہ قوم اکٹھی ہوتی تھی، رش بنتا تھا، بھیڑ ہوتی تھی، لوگ جھمکٹے بناتے تھے، ایک عوام الناس کا جمع غفیر نظر آتا ہے، تا حد نظر سری سر نظر آتے ہیں، حکمرانوں نے، بادشاہوں نے، سرداروں اور وڈیروں نے۔ آج چیک کر کے دیکھ لیں، تا حد نظر آپ کو لوگ نظر آئیں گے، خالصتاً کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں پہ لفظ گمراہ بولا جائے گا۔ مماثلت دیکھیے اور تھوڑا آگے بڑھیے، نیکسٹ آیت، قال یا قوم لیس بی ضلالہ، گالی نہیں، غصہ بھی نہیں، گالی بھی نہیں، غصہ بھی نہیں، اور بڑا کچھ شدید قسم کا ریئیکشن بھی نہیں۔ جب خیر خواہی ہے تو حوصلہ ہے، کہا قال یا قوم لیس بی ضلالہ، میری قوم جو تم کہہ رہے ہو وہ میرے اندر نہیں ہے، کہ رستے پہ تمہیں لا رہا ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا، میری ہر بات، ہر پیغام، میری خیر خواہی کا ایک جملہ اگر وہ ہے تو اس رب کی طرف سے ہے جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، جو انسان کے پیٹ میں ماں کے سینے سے حلال لقمے اس کا اہتمام کرتا ہے، بچے کو پیدا ہونے کے بعد حرام نہیں کھانے دیتا، صاف ستھری غذا دیتا ہے، اور ساری دنیا مانتی ہے ماں کے دودھ سے بڑھ کر کے کوئی دودھ نہیں ہے، اور ایسی فیڈ سے بڑھ کر کے کوئی جو ہے اور فیڈ نہیں ہے، تو پھر وہ رب جو پورے جہانوں کو پالتا ہے، اسی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے۔ یہ ہونا چاہیے اصول خیر خواہ کا۔ ریئیکشن میں بھی بولے، جواب میں بھی بولے تو اس میں بھی ایک بھلائی ٹپکتی ہو، اور یہ جواب آپ 950 سال دیتے رہے، ایک دو دن میں بندہ تھک جاتا ہے۔ دعوت دن رات رہی، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو یہ دعوت، خیر خواہی، یہ بھلائی دن رات کی ہے۔ ہر بار جب میں نے انہیں خیر خواہی پہ بلایا، انہوں نے دشمنی اور ضلالت اور گمراہی کا نام لیا۔ پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ابلغکم رسالات ربی، تو لوگوں میں اپنی طرف سے کوئی تمہیں بات نہیں سناتا، میں کوئی قصے یا کہانیاں لے کے نہیں آتا، میں کوئی جملے شدید لے کے نہیں آتا۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں صرف وہ دیتا ہوں جو رب نے مجھے رسول بنا کے رسالت میں دیا ہے کہ اپنی قوم کو یہ کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے، میں وہی کہتا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم جو باتیں کرتے ہو نا، تمہیں شاید شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، میرے پاس وحی کا علم ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے، یہ علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرات پتہ کریں، ہم اپنے دوستوں کو اکثر کہتے ہیں آپ پڑھ کے جتنے مرضی بڑے فاضل بن جائیں، علم کی انتہاؤں کو چھوئیں، ساری دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، اگر آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ کیوں؟ وقت کے پیغمبر نے جملہ ہی ایسا بولا ہے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، علم وہ ہے جو علیم نے بھیجا ہے، جو تمہارے ہر حصے میں، ہر خطے میں اور ہر جہان میں کام آئے گا، جسے تم پڑھ کے فخر کر رہے ہو، یہ تمہاری دنیا میں بھی پوری طرح کام نہیں آنے والا، تمہارے پاس وہ علم نہیں۔ یہ نصیحت
اور پھر کہتے ہیں او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، وہ لوگوں تعجب کس بات کا ہے؟ کس بات پہ تعجب کر رہے ہو کہ اللہ نے ذکر بھیجا ہے، نصیحت بھیجی ہے؟ الا رجل منکم، تم میں سے ایک آدمی میں سے، ایک آدمی کا انتخاب کر کے ایک انسان کو چن کے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے کہ تمہارا برا انجام ہوگا، ولتتقوا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم شریف بن جاؤ، تم شریف بن جاؤ، تمہارے اندر شرافت آ جائے۔ حضرات یہ شرافت آپ میں اور میرے اندر بڑی آسانی سے آ سکتی ہے۔ کیسے؟ میں اپنے گریبان میں جھانک لوں، میں نے آج کتنے احکام فالو کیے ہیں، اللہ کی کتنی نواہی سے رکا ہوں، میں اللہ کے سامنے کتنا تنہائی میں ڈرتا ہوں۔ سب کے سامنے تو بندہ بسا اوقات نیک لوگوں والا روپ دھار لیتا ہے، لیکن تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا، ڈر صرف اللہ کا ہو، کسی کا خوف نہ ہو، ایسے ماحول میں آپ اپنے آپ کو ڈھال لیں، یہ آپ کی خیر خواہی کی علامت، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ خیر خواہی سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرات میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں، ایک اور نبی ہیں، ان کی قوم بھی بڑی باغی ہے، یہ صالح علیہ السلام ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب رسالت دی اور قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ آپ جو ہے فساد کو چھوڑ دیں، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کے وڈیرے لوگوں کو جو اکٹھا کر لیتے تھے وہ بولے، اور جواب کیا دیا للذین استضعفوا، جو پیغمبر کے ساتھ غریب لوگ تھے ان سے بات کے، لمن آمن منہم، جو مومن ہو گئے تھے ان میں سے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، تمہیں پتہ ہے یہ نبی بن کے ہے؟ خیر خواہ سے مذاق کرنا، استہزاء کرنا، یہ پرانا شیطانی ہتھ کنڈا ہے۔ اگر آپ کی زبان سے، تحریر سے، لفظوں سے، اس لیے نہیں کہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں اپنا دفاع کر رہا ہوں، نہیں، حاشا وکلا، بعض ائمہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ کائنات کا بدترین بندہ ہے وہ کہ جس کی زبان سے ایسے بندے کے بارے میں برے جملے نکلیں جو اللہ کے ہاں خیر خواہی کرنے والا ہے۔ انبیاء کو بولا ان لوگوں نے، پتہ ہے یہ نبی بن کے آیا ہے، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان غریبوں نے جواب دیا کہ ہم تو انہیں مانتے ہیں، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، یہ جس سے تم مان کے بیٹھے ہو ہم اسے نہیں ماننے والے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فعقروا الناقہ، جو نشانی تھی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، وعتوا عن امر ربہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس سے روکا تھا نہیں رکے، جو کرنے کا کہا وہ کیا نہیں۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر سچا نبی ہے تو پھر جو تو نے ہمیں وعید سنائی ہے کہ اس اللہ کی نشانی کو کچھ نہ کہنا، لے ہم نے کاٹ کے رکھ دیا، جو کرنا ہے کر لے، اگر تو نبی ہے تو کروا، ہمارا کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اس قوم کے ساتھ جو ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آج بھی دنیا زیارت کے طور پہ جاتی ہے عذاب کی ان جگہوں پہ، ان گھروں کو دیکھتی ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کے بنائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی آواز جو پیغمبر پہ بلند ہوئی اور نصیحت کو نہیں مانا، کیسے رب نے ملیا میٹ کر دیا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پتہ ہے پیغمبر نے کیا کیا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل سامنے سے اپنا جاہلانہ رویہ پیش کر رہا ہو تو اس سے سیفٹی کا رستہ یہ ہے کہ اس سے آپ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسے السلام علیکم کہہ کے آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے تیرا اور رستہ میرا اور رستہ ہے، سائیڈ پہ ہو گئے۔ اور کیا کہنے لگے؟ قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، او میری قوم، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لے کے آیا، میں توحید لے کے آیا تو رب نے بھیجی تھی، میں رسالت پیش کر رہا ہوں تو رب نے بھیجا ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میرا یہ سب پیش کرنے کا مقصد تمہاری خیر خواہی ہے۔ آپ اور میں کس حد تلک دوسروں کے خیر خواہ ہیں، کتنا دوسروں کو بلاتے ہیں؟ وہ نبی تو 950 سال بلاتے رہ گئے، یہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہ گئے اور کہتے رہ گئے وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن انسانی نیچر یہ بتائی، نفسیات یہ ہے کہ جو خیر خواہی کرتا ہے لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگتا، جو پیار کے روپ میں دشمنی کر جائے، شیطنت کر جائے،
ماں باپ سے، آل اولاد سے، اس کی عزت اور آبرو اور اچھے مستقبل سے دور کر جائے، محبت کے روم میں آ کے ڈس جائے، وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن جو دلی طور پہ مخلص ہوں، ڈانٹ رہے ہوں، غصہ کر رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، حضرات یہ حقیقت میں خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھیے، یہ ہاتھ سے چھن جائیں تو دوبارہ ملا نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے، شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور بالخصوص شعیب علیہ السلام نے، یہ آیت نمبر 93 ہے، اپنی قوم سے کہتے ہیں وقال یا قومی، وقال یا قومی، یہاں بھی اللہ نے وہی لفظ کہے ہیں، جب انہیں سمجھایا وہ شعیب علیہ السلام کے حوالے سے باتیں کرنے لگ گئے، فتولی عنہم، سائیڈ پہ ہو گئے، اور لیکن سبق نہیں بھلایا، وقال یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، میں نے رب کا دین پہنچایا ہے، اللہ کی وحی پہنچائی ہے، جو میرے ذمے تھا میں نے وہ بات تمہیں پہنچائی ہے، اور تمہیں خیر خواہی کا رستہ دکھایا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میں مایوس تو نہیں ہوں، میں مایوس تو نہیں ہوں، اور ہمیں بھی انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا۔ حضرات، میں نے یہ ساری باتیں جو آج کے اس خطبے میں کہیں گے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، ہمارا اپنا ہے۔ آج ہماری زبان پہ جملہ آ گیا ہے کہ چھوڑیں جی، مرتا ہے تو مرے، جاتا ہے تو جائے بھاڑ میں، گرتا ہے تو گرے، تھک گئے ہیں سمجھا سمجھا کے۔ نہیں، نوح علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھو، کبھی بیٹوں کو نصیحت کرتے باپ تھک جاتا ہے، کبھی بچیوں کو نصیحت کرتے ماں تھک جاتی ہے، کبھی طلبہ کو سمجھاتے خیر خواہی کرتے استاذ تھک جاتا ہے، کبھی بڑے اور وڈیرے تھک جاتے ہیں، کبھی چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو کہتے ہوئے تھک جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ایسے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر کے حق گنوایا ہے۔ ابھی تک فرائض کی بات ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابن حبان میں بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حق المسلم علی المسلم ست۔ اب سنیے، مسلمان کے ذمے مسلمان کے 6 حق ہیں، فرض نہیں، 6 حق ہیں، حق لیا جاتا ہے، حق لیا جاتا ہے، فرض نبھائے جاتے ہیں۔ اور حق کیا ہے؟ جب وہ اس سے ملتا ہے تو سلام لیتا ہے، جب بھی ملے تو سلام کہے، جب بھی ملے۔ ایک تو ظاہری معنی ہے وہ تقریباً ہم لے ہی لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارے رویے ماشاءاللہ بڑے زبردست ہیں، آج کل تو بڑی خوبصورت ہے۔ ایک آ کے سلام لیتا ہے، دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے جی، چلیں اللہ کرے اللہ ہاتھ سینے پہ ہی رکھے اور سینے سے کھولے بھی، علم نشرح لک صدرک، کوئی تھوڑی وسعت قلبی بھی ہو۔ دوسرا، ہاتھ بڑھانے کا کسی نے زبردستی ارادہ کر بھی لیا تو جب یہ ساری SOPs نہیں بھی تھی نا، تب بھی وہ بیچارے صرف انگلے پورے ہی پکڑاتے تھے یا انگوٹھا رکھ لیتے تھے کہ ہاتھ نہ لے لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، میرا رب اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھوٹوں سے امتی پیغمبر سے چھوٹا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور تب تک اپنی نظریں بھی نہیں ہٹاتے تھے، ہاتھ بھی پیچھے نہیں کھینچتے تھے جب تک اگلا پیچھے نہیں ہٹاتا تھا۔ یہ عظمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ اور جب ہاتھ میں کوڑ ہو یا اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو تو اسی کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ دوسرے کو ذرا بتا دیں کہ آپ مجھ سے پرہیز کریں تو بہتر ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے بسا اوقات ہاتھ پہ کوئی گندگی لگی ہوتی ہے یا غلاظت لگی ہوتی ہے، یا اسی طرح میں نے مکینک حضرات کو دیکھا ہے، ان سے سلام لینے لگے تو وہ تھوڑا کہہ دیتے ہیں جی ہاتھ ذرا صاف نہیں، تو وہ اپنی جگہ ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، اسے سیفٹی دینا، سیکیورٹی دینا، یہ آپ کی اور میری خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ اور بھائیو، یہ 4 چیزوں میں سلام ہوتا ہے، ہم بڑی دفعہ بیان کر چکے ہیں، آپ اور میں اس ذمہ داری کو نبھائیں، اللہ کی قسم زندگی مزیدار لگنے لگے گی، اتنی ٹیسٹی لائف آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ آپ خلوص نیت کے ساتھ کسی بھی اللہ کے بندے کو ٹارگٹ کر کے جائیں، زندگی مزیدار ہو جاتی ہے۔ جب آپ صبح ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ذہن بنا کے جائیں، آج میں نے اتنی سمیں بیچنی ہیں، بیچاری بچیاں دھوپ میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ نہیں، جگہ جگہ پہ کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں، اور ایک دکاندار ریڑھی لگانے والے کا ٹارگٹ ہوتا ہے شام تک میں نے بیچ دینی ہے، میں نے اتنے بجے تک فارغ ہو جانا ہے، آوازیں دے دے کے بول بول کے
لنڈے کا مال بھی میں نے بکتے دیکھا ہے، اور کمال دیکھا ہے جمعے والے دن کچہری بازار قرب و جوار، 3 بھائی ایک کھاٹ پہ، ایک اوپر اچھالے جا رہا ہے، کپڑے پھینکی جا رہا ہے، سب کو پتا ہے 2 نمبر مال ہے، پرانا ہے، اس میں نقص ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتی ہے، میرے سائز کا بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ آوازیں دے رہا ہے اور کمال کہہ رہا ہے، وڈا لے جائے، دوسرا بول رہا ہے 30 روپے 100 روپے جو بھی انہوں نے لگائے، اور تیسرا آ جاؤ باجی آ جاؤ باجی۔ حضرات جب آپ فکر رکھتے ہیں تو زندگی مزیدار ہو جاتی ہے، پھر بولنے میں شرم حیا اور جھجک کا عنصر غالب نہیں آتا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، طائف گئے تھے کہ نہیں؟ معاملہ الٹ ہو گیا، اللہ نے فرشتے بھیج دیے، آپ نے کیا کہا تھا؟ نہیں، میں ان کو مروانے کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں ان کو مروانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو خیر خواہی لے کے آیا تھا۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو سیدھا رستہ دکھا دے، میں خیر خواہ بن کے آیا ہوں، انہیں جنت کا رستہ دے دے۔ انہیں میرا پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسے نہیں کرتے، پھر بھی ان کے لیے عذر ڈھونڈا ہے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، جن کو ہم جانتے ہیں ان کے لیے، جن کو نہیں جانتے ان کے لیے۔ لیکن اللہ کے سامنے جھولی کیا ہو، فخر نہیں کر رہا، اسی سے کہہ رہا ہوں، زندگی جب سے بھی دعوتی میدان میں چلی ہے نا، گھر سے نکلتے سٹیرنگ پہ بیٹھتے ہی سب سے پہلے وہ بظاہر ہم جھولی سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رب کے سامنے اٹھا رہے ہوتے ہیں، مولا تیرے لیے نکلے ہیں، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے نکلے ہیں، اللہ کسی کے دل کو نرم کر دینا، اللہ کسی کو موم کر دینا، اللہ توحید کے لیے، تیرے پیغمبر کی سنت کے لیے، الا للہ الدین الخالص، خالص دین کے لیے، اللہ نہ ذات، نہ نمود، نہ نمائش، نہ دکھاوا، نہ ریا، نہ کوئی اور مقصد، الہ العالمین تیرے بندے تیرے رستے پہ چڑھ کے تیری جنتوں کو پالیں، یہی ارادہ ہے اور کچھ نہیں ہے، میرے مالک اتنا کر دینا۔ اور جب رب سے مانگ کے نکلتے ہیں تو رب وہاں سے دیتا ہے جہاں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ بھی کم از کم اتنا کام تو کریں جتنا آپ کا دائرہ کار ہے، دائرہ حیات ہے، دائرہ عمل ہے۔ آپ جتنے کام میں رہتے ہیں اتنی حدود میں تو آپ لوگوں کو نشانے پہ رکھیں، خیر خواہی کے نشانے پہ، میں نے اس کی یہ بھلائی کرنی ہے، میں نے اس کی یہ خیر خواہی کرنی ہے، میں نے اس کا یہ بھلا کرنا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے یہ کروں گا، اور دل میں پختہ ارادہ رکھیں۔ ممکن ہے ہزاروں رکاوٹیں بن جائیں، ہزاروں رکاوٹیں بن جائیں، لیکن آپ خیر خواہی کا دائرہ اور بھلائی کا دائرہ اور شرافت کا اور اپنے شریف ہونے کا مظاہرہ کرتے رہیں، یہی اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ دین میں عزت میں، دین میں عزت میں، دوسروں کے مال کے معاملے میں اور ان کی ذات اور وجود اور جان کے معاملے میں یہ سلامتی ہے، یہ سلام ہے۔ اور دوسری چیز وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، پہلے دعوت دینا سیکھیں، پھر دعوت کو قبول کرنا سیکھیں۔ دعوت دینا بھی ایک فن ہے، دعوت دینا بھی ایک، دعوت صرف دیگوں کا نام نہیں ہے۔ ہم نے تو وہ بھی ایڈ کر لی ہے نا، جہاں پروگرام ہوتا ہے ساتھ میں 2-4 دیگیں چڑھا دیتے ہیں، چلیں کچھ لوگ اس حوالے سے آ جائیں گے، کچھ اس حوالے سے آ جائیں گے، اچھی بات ہے، لیکن یہ دعوت کسی بھی بھلائی کے جملے کی طرف، خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، فرائض کی طرف، بندگی کی طرف، توحید کی طرف، رسالت کی طرف، معاملات کی طرف، حسن معاشرت کی طرف، حلال کی طرف اور حرام سے بچنے کی طرف کوئی جملہ آپ کو بول رہا ہے تو اس کے سامنے اکڑیے مت۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اسے کہیں ٹھیک ہے بھائی، میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں اس کے اوپر اپنی پوری محنت لگا دوں گا، اللہ مجھے توفیق دے۔ کہتے رہیے، تھوڑا کہیے، لگاتار کہیے۔ میں نے تو پانی کو دیکھا ہے، مسلسل بوند گرتی رہے، لگاتار گرتی رہے، اس کی بظاہر اتنی پاور تو نہیں ہوتی مگر نشان پکا چھوڑ جاتی ہے۔ پانی کے ٹب بھر کے وقتی طور پہ جذباتی گرا دے، نشان نہیں پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کو وہ کام بڑا پسند ہے، ان احب الاعمال الی اللہ، رب کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو بے شک تھوڑا ہو لیکن لگاتار ہو، مسلسل ہو۔ اپنی زندگیوں میں خیر خواہی کو تھوڑی لائیے مگر مسلسل لائیے۔ دعوت دینا اور دعوت کو قبول کرنا یہ حق کی دعوت بھی ہو سکتی ہے، یہ صرف ولیمے کی دعوت نہیں ہے، پھر ناراض ہو جائے تو سانو سدیا ہی نہیں۔ کبھی جا کر کے عالم سے اس بات پہ بھی ناراض ہوا کریں، جی ہم آپ کے علاقے میں رہتے تھے، او بھائی آپ نمازی، ہم آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، آپ ماشاءاللہ یہ بھلائیاں کرتے ہیں، آپ نے ہمیں کبھی اپنے گروپ میں شامل ہی نہیں کیا۔
یہ صرف یک طرفہ نہیں ہے، یہاں حق گنوایا گیا ہے، یہ تیرا حق ہے، جا کر کے حق لے، تیری دعوت بنتی تھی، اپنی دعوت لے۔ لیتے ہیں دعوت کے نہیں؟ جب کوئی پاس ہو جاتا ہے، بھائی تیرے ال ٹریٹ بن دی لینی لینی ہے، آپ کی طرف دعوت ہے، پارٹی ہے، وہ مان کے لیں، اور جو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس سے پیچھے رہ جائیں۔ اور تیسرا حق، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ، جب کوئی تجھے کہے کہ یار مجھے نہ کوئی رستہ دکھا، رہنمائی کر، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے، پریشان ہو گیا ہوں، گھر کو ڈیل نہیں کر پا رہا، اپنی زندگی کو نہیں چلا پا رہا، نفسیاتی طور پہ گر گیا ہوں، تو اس کو نصیحت کرنا، اچھا رستہ اپنی اوقات کے مطابق دکھانا، اس کی بھلائی کے لیے کم از کم دعا کر دینا، ہاتھ اٹھا دینا، جھولی پھیلا دینا، اللہ سے اس کے لیے مدد مانگ لینا، اس کو دو اچھے بول کہہ دینا، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، یہ بھی نصیحت ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز، وَإِذَا عَطَسَ، اسے چھینک آ جائے تو پوری قوم کو لے کے بھاگ کے نہیں کہنا اسے کورونا ہے پکڑ لو، کھانسی آ جائے، دیگر ہو، اور لوگوں یہی تو موقع تھا سمجھنے کا، یہی موقع تھا، چھینک آئی ہے، جسے آئی ہے وہ کیا بولے گا؟ میرا ایمان ہے، اور میں نے اس بیماری میں دیکھا ہے، میرے قرب و جوار میں ایک دو نہیں 8 لوگ بیمار پڑے تھے، اور یہ ذہن بن گیا تھا کہ اللہ موت تیرے ہاتھ میں ہے، صحت دینے والا تو ہے، تیرے محبوب نے کہا ہے الحمدللہ پڑھنی ہے، اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، تو جیسے آزمائے آزمائش کے قابل نہیں، ابتلا کے قابل نہیں، اللہ بیماری کے قابل نہیں، امتحانوں کے قابل نہیں، اللہ تیرے پہ توکل ہے، تیرے پہ آسرا ہے، زندگی بھی تو نے دی ہے، موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اتنے لوگوں میں بھی رہ کے رب نے نہیں لیا، تو اس کے فیصلے کیوں؟ سننے والے نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، تجھے اللہ کے رحم کی ضرورت ہے، اللہ اپنی رحمتیں فرمائے، یہ ہے ذمہ داری، یہ ہے خیر خواہی۔ کیا کہنا ہے جواب میں؟ یرحمک اللہ، یہ تھی خیر خواہی، اور پھر وہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ میرے بھی معاملات ٹھیک کرے، اللہ آپ کے بھی معاملے سیدھے کر دے۔ معاملہ ہی ہے نا، بیماری ایک معاملہ ہے، صحت ایک معاملہ ہے، دکھ ایک معاملہ ہے، بیماری ایک معاملہ ہے، جب اللہ کے ذمہ ہو گیا تو کیا رہ گیا؟ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، بڑا پرکھے گئے ہم، جس پیغمبر نے کہا تھا نا کہ چھوت ہو، طاعون ہو، تو جس علاقے میں ہو آپ نے نہیں جانا، ہمیں پتہ بھی تھا لیکن ہم جان بوجھ کے گئے، یہاں بھی پرکھے گئے، اور جو طاعون نہیں تھا، بیماری نہیں تھی، متعدی نہیں تھی، اسے سمجھ کے بہانہ بنا کے ہم نے اپنے عزیز و اقارب کے جو ہے وہ تعلق داریاں چھوڑی، تیمار داریاں چھوڑی، اور چھٹا حق کیا تھا؟ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کی پیروی کر، جنازہ پڑھ اور اس کی تدفین کے مرحلوں کو دیکھ۔ سگے رشتہ دار اپنے ہو کے جسم پہ لگی ہوئی کوئی چیز کو صاف کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن خیر خواہی اور بھلائی کا تقاضا صرف زندگی میں نہیں، صحت میں نہیں، بیماری میں بھی ہے، موت میں بھی ہے، موت کے ماں بعد بھی ہے، موت اور سکرات میں بھی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ۔ یہ سکرات، ابھی وہ مرا نہیں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور جب فوت ہو گیا ہے تو جنازہ پڑھ، خیر خواہی کا تقاضا، تو اس کی تدفین میں جا، خیر خواہی کا جنازہ، تو یہ سمجھ اگر اللہ پر یقین ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، ایک جنازہ پڑھ کے تدفین تک چلا جا، اللہ تعالیٰ تجھے 2 کیرٹ 2 احد پہاڑوں کے برابر سونا، ساری زندگی بھی محنت کرتا رہے تو تیرا نہیں بن سکتا، لیکن رب تیرے نامہ اعمال میں ڈال کر کے کل قیامت کے دن مالک یوم الدین تجھے اس کی جزا ضرور دے گا۔ حضرات اس لیے گزارش ہے، ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار جسے ہم جانتے ہیں اس کی بھی، جسے نہیں جانتے اس کی بھی خیر خواہی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، یہی اسلام کا امتیاز ہے۔ دوسرے کو پھنسانا مقصود نہیں ہے کہ چلے اسے پھنس لینے دے، نقصان ہو لینے دے، پھر دیکھیں گے، نہیں 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 نہیں، وہ وکالت ہو، وہ ججمنٹ ہو، وہ عدالت ہو، وہ سپاہ ہو، وہ فوج ہو، وہ حاکم ہو، وہ سیاست دان ہو،
وہ عالم اور خطیب اور دائی یا مبلغ ہو، دھوکہ مت دیں۔ مسئلہ بتانے میں، خیر خواہی کرنے میں، یہ نہیں کہ اسے دھوکہ دے کے کہیں کہ اوہو تو نے تو 3 دے لی اب تیرا حلالہ بنتا ہے، یہ بھی خیر خواہی نہیں ہے، یہ بھی خیر خواہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نکل سکتا ہے، اس کے نکلنے کا رستہ ہے، اور آپ اسے کہیں تیرے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں بچا، اور اسے حرام میں مبتلا کریں، یہ بھی خیر خواہی نہیں ہوگی۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں اپنے آپ کو کھڑا کر لیں۔ اگر اس جگہ میں ہوتا تو میرا من کیا کر رہا تھا، میں کیا چاہتا تھا، پھر جا کر کے بات بنے گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات ذی وقار، خیر خواہی پہ بات چل رہی ہے تو ایک عرض کرتا چلوں۔ آپ کافی عرصہ سے محسوس کر رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے، میں اعلان کرنا چھوڑ گیا ہوں۔ اصل میں زندگی نے جو سکھایا تھا اور جو دین نے سکھایا تھا، بسا اوقات دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانے نے۔ صلہ اللہ نے دینا ہوتا ہے، بندوں سے صلے کی امید رکھنا انسان کی غلطی ہوتی ہے۔ میں اس غلطی کا اعتراف بھی کرتا ہوں، احساس بھی ہے، خود کو کہتا بھی رہتا ہوں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ پیسے کا معاملہ کچھ حساس زیادہ ہی ہوتا ہے۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اور جو دور ہے، بلا وجہ لوگوں کی دخل اندازی، شکوک و شبہات، یہ واحد معاملہ تھا جس میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور بندہ گواہ نہیں بن سکتا۔ بے شک جانچ پڑتال کا سلسلہ ہم نے رکھا، لیکن پھر بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، 24 گھنٹے ہم کسی کے اوپر مسلط تو ہیں نہیں۔ بعض وجوہات کی بنا پہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، اللہ کی سپرد جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ لیکن سچی بات ہے، جب اس طرح کے کردار دیکھتا ہوں جو کہ دن میں بے شمار لوگ عملاً پریکٹیکل، جو بیسیکلی مانگنے والے نہیں ہوتے، سفید پوش ہوتے ہیں، اور ان کی خیر خواہی بنتی بھی ہے۔ کئی گھروں کے چولہے، ان تلک راشن، اللہ جزائے خیر دے، میرے احباب اور ارباب خفیہ طریقے سے یہ کام کرتے ہیں۔ بس اوقات دل چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نہ کسی کا نمبر شو ہونے دیتا ہوں، نہ کسی کا نام شو ہونے دیتا ہوں۔ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے؟ لیکن پھر بھی اپنے دامن کی بھی کوئی تھوڑی بہت ہوتی ہے، انسان کو اپنی عزت کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں تو مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہمارے کہنے پہ یا اشارہ کرنے پہ اگر کچھ لوگ احباب ارباب مل کے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے تعاون ہو جاتا ہے، جن میں بڑے بڑے لوگوں کے آپریشن بھی کبھی فیک بھی نکلتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ ایک بچہ یہاں بیٹھا تھا، کرنٹ لگا ہوا تھا، اور اس کے لیے ہمارے موقع پہ احباب تیار ہو گئے کہ آپ ان کو بھیجیں، ہم علاج کروا دیں گے۔ لیکن جب ہم نے پتہ کیا تو وہ علاج نہیں کروانا چاہ رہے تھے، وہ ڈمی کے طور پہ اسے استعمال کر رہے تھے، اور اس سے جو ہے پیسہ ویسا کوئی اور۔ ہمارے روکنے کے باوجود کہ ہم آپ کا پورا علاج کروائیں گے، آپ باہر نہیں بیٹھیں گے، آپ آج کا اعلان کسی اور کا ہے، لیکن وہ سلسلہ چلا۔ ہم پہنچے، پتہ کروایا، نتیجہ یہ نکلا، وہ میرے پاس آج تک ان بھائیوں کے نمبر موجود ہیں جنہوں نے دیے تھے، میں نے فون نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ جب ایک حقیقت ہم مخلص ہو کے چلتے ہیں تو احباب و ارباب بھی کچھ لحاظ رکھیں، لیکن آپ یقین کریں مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ بہت ساری گالیاں سنی ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کا کر دیتے ہیں، اس کا فلاں کا نہیں۔ تو حضرات میری ثواب دید ہے، میں ایک انسان ہوں، جب آپ نے دے دیا وہاں رکھ دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ذمہ داری شروع ہوتی ہے ہماری، کس کو چھپانا ہے، کون کہہ رہا ہے میں نہیں لینا چاہ رہا۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ سے زکوٰۃ نہیں لیتے مگر وہ حقدار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں مناسب سمجھوں گا کہ مسجد کے کچھ احباب مل کے کوئی بیت المال منظم کر لیں۔ میں نے اپنے ہاتھ کھڑے بظاہر کیے ہیں، اندر کھاتے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ جتنی رب نے توفیق دی ہے وہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو وہ اپنی ذمہ داری سے اگر ایسا کوئی سلسلہ چلا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی ہم اپنی ہمت تلک جتنا ہے کرتے ہیں۔ اس طرح کے کافی سارے دوست احبابوں کو میں نے
کورونے کے ایام میں ٹالا ہے، میری مجبوری تھی، میں کچھ وقت زیادہ لے رہا ہوں، درد ہے، میں نے بڑے سارے لوگ ٹالے ہیں، مجبور ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے لیے یہ صرف یہ بھائی کا معاملہ نہیں، اب وہ میرے پاس آئے کہ میرا کوئی ماہانہ جو ہے علاج کا یا کوئی راشن لگوا دیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ نے دوست احباب دیے، ہم کہتے ہیں وہ آگے مانتے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے، اور دے، برکتوں سے نوازے۔ آپ احباب بھی اس ذمہ داری کو اپنے علاقے میں، اپنی گلی تلک، یونٹ، محلے تلک یہ سلسلہ جاری رکھیں، پتہ نہیں کتنے پیٹ میں لقمے جاتے ہیں اور دعا نکلتی ہے، کتے کو پانی پلانے والی کو میرا رب بخش دیتا ہے، یہ تو پھر انسانوں کا معاملہ ہے۔ بہرحال میں پھر بھی اعلان نہیں کر رہا، اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا معاملہ کرے۔ میں اس ساتھی کو سائیڈ پہ ملوں گا، اللہ تعالی ہمارے دکھ ٹالے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے۔ سب سے پہلے فرائض نبھائیں جو آپ کے اور میرے ذمے اپنوں کے فرائض ہیں، سب سے پہلے فرائض، پھر سنن النوافل کی طرف بڑھیں، انشاءاللہ آپ دنیا کے شریف النفس انسان ہوں گے، اچھے ہوں گے، اور اللہ ہمیں ویسے کر دے اور قبول فرمائے۔